بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 16واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتب حدیث کا بیان پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے کتب حدیث کا بیان پڑھا تھا۔ وہ پہلی تقسیم تھی کتب حدیث کی، جو کہ وضع اور ترتیب کے اعتبار سے تھی کہ کون سی کتاب کی کیا ترتیب ہے اور اس کو کس لیے لکھا گیا ہے، اس کے اندر کس طرح کی حدیث ہیں، وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم کتب حدیث کی دوسری تقسیم پڑھیں گے، جو کہ مقبول اور غیر مقبول کے اعتبار سے ہے۔ تو کتب حدیث جو ہے وہ مقبول اور غیر مقبول کے اعتبار سے 5 اقسام پر ہیں، یعنی کتب حدیث جو کہ مقبول ہیں اور وہ کتب حدیث جو کہ غیر مقبول ہیں، ان کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ کتابیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہوں۔ تو ایسی کتابیں جس میں ساری کی ساری احادیث صحیح ہوں، ضعیف یا کمزور درجے کی، حسن درجے کی یا اس سے کم درجے کی جو کہ ضعیف کہلاتی ہیں، وہ نہ ہوں۔ اس کی مثال جیسے موطا امام مالک ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح حاکم ہے، مختارہ ضیاء مقدسی کی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن عوانہ ہے، منتقى ابن جارود ہے۔ یہ جو چند کتابیں ہیں، ان میں سب احادیث چونکہ صحیح ہیں، صحیح درجے کی ہیں، اس لیے یہ جو ہے سب سے پہلی قسم ہے کتابوں کے اندر جن کے اندر ساری کی ساری احادیث جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اگرچہ بخاری کے اندر بھی، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی چند ایک احادیث کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن جو ہے نا اکثریت کا اعتبار ہے، اکثر احادیث جو ہیں ان کے اندر صحیح ہیں، اس لیے ان کو پہلی قسم میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر سب حدیثیں صحیح ہوں۔ دوسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں ہر طرح کی احادیث ہوں، جیسے ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہے، اس سے جو پہلا درجہ ہے حدیث کا صحیح کا وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہر قسم کی احادیث اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایسی کتابیں جس کے اندر ہر قسم کی احادیث موجود ہوں، چاہے وہ صحیح ہوں، چاہے حسن ہوں، چاہے ضعیف ہوں، مگر وہ جو حسن اور ضعیف درجے کی ہوتی ہیں وہ بھی قابل احتجاج ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو دلیل بنانا جائز ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں۔ عمل کرنا تو بطریق اولیٰ جائز ہے، لیکن کسی مسئلے کی دلیل بنانا اور اس سے مسئلہ اخذ کرنا، استنباط کرنا، وہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ضعیف ہوتی ہے وہ بھی حسن درجے کے قریب قریب ہوتی ہے، اس لیے وہ بالکل ہی کمزور درجے کی ضعیف نہیں ہے، بلکہ ضعیف کے اندر بھی جو حسن کے قریب قریب کا درجہ ہے اس درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کتابوں سے جو احادیث مروی ہوں، ان کتابوں میں جو احادیث موجود ہوں، ان سے مسئلے کا استنباط کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے اور مسند احمد ہے۔ اب یہ 4 کتابیں جو ہیں ان میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن درجے کی بھی ہیں اور ضعیف درجے کی بھی ہیں، اور جو ضعیف درجے کی ہیں ان سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی، جیسا کہ یہ جو کتاب ہے یہ فقہی ابواب پر لکھی گئی ہے۔ اس سے امام ترمذی رحمہ اللہ مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ابواب کی صورت میں احادیث لاتے ہیں، تو اب اس میں ضعیف درجے کی بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ حسن کے قریب قریب ہوتی ہیں، اس لیے ان سے احتجاج یا ان سے دلیل حاصل کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ کتب جن میں حسن، صالح، منکر ہر قسم کے احادیث ہوں۔ پہلی دوسری تقسیم وہ تھی جس میں صحیح، حسن، ضعیف اقسام کے احادیث ہوں۔ اب یہ جو ہے تیسری قسم، اس میں حسن، صالح اور منکر، ہم نے ان کی تعریفات الگ الگ پہلے پڑھ لی ہیں پہلے کے اسباق میں۔ تو صحیح، حسن، صالح اور منکر، ان میں سے ہر قسم کی احادیث موجود ہوں تو تیسری قسم وہ کہلائے گی۔ اب اس میں کافی ساری اقسام ہیں جو کہ ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے، مسند طیالسی ہے، زیادات ابن حنبل جو ان کے بیٹے عبداللہ ابن حنبل نے زیادات کے نام سے لکھی ہے، تو وہ مشہور ہے زیادات ابن حنبل کے نام سے۔ مسند عبدالرزاق ہے، مسند سعید ابن منصور ہے، مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے، اور اس طرح مسند ابو یعلا موصلی ہے، مسند بزار ہے، مسند ابن جریر ہے، تہذیب ابن جریر ہے، تفسیر ابن جریر ہے،
اسی طرح نمبر 12 پہ تاریخ ابن مردوے، اور 13 پہ تفسیر ابن مردوے، اور 14 پہ طبرانی کی معاجم. معاجم کا مطلب تینوں ہے، معجم کبیر، معجم صغیر اور معجم اوسط، یہ تینوں طبرانی کی کتب ہیں. اسی طرح سنن دارقطنی ہے، حلیہ ابی نعیم ہے، حلیۃ الاولیاء کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور کتاب ہے یہ. اسی طرح غرائب دارقطنی ہے، سنن بیہقی ہے، اور شعب الایمان للبیہقی، یہ دونوں امام بیہقی رحمہ اللہ کی ہیں. اب یہ کتب ایسی ہیں جن کے اندر حسن بھی ہیں، صالح احادیث بھی ہیں، اور منکر احادیث بھی ہیں. ان کے اندر ہر طرح کی احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں. تو یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم مقبول اور غیر مقبول کے اعتبار سے ان کتب کی ہے جن میں سب احادیث ضعیف ہوں، الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی، یا حسن درجے کی ہوگی، یا تھوڑا سا اس سے ضعیف سے اوپر درجے کی ہوگی. ویسے اکثر احادیث جو ہیں ان کتابوں کے اندر وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. اب چونکہ ضعیف احادیث ہیں تو ضعیف حدیث کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھ لیا تھا پیچھے کہ وہ عقائد میں نہیں چلتی، اعمال وغیرہ اور فضائل میں چل جاتی ہیں. فضائل اعمال میں ضعیف احادیث چل جاتی ہے، فضیلت ثابت ہو سکتی ہے ضعیف احادیث سے، اور حکم ثابت نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس حساب سے یہ کتابیں جو ہیں یہ غیر مقبول ہیں. اس کی مثال جیسے نوادر الاصول، یہ حکیم ترمذی کی ہے. حکیم ترمذی اور امام ترمذی جو محمد بن عیسیٰ ترمذی کے نام سے جامع ترمذی یا سنن ترمذی جنہوں نے لکھی ہے وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. تاریخ الخلفاء ہے، تاریخ ابن نجار ہے، مسند الفردوس دیلمی ہے. اب یہ الفردوس دیلمی جو ہیں یہ ان کی بھی مسند ہے. اس طرح کتاب الضعفاء ہے عقیلی کی، کامل ابن عدی ہے، تاریخ خطیب بغدادی، خطیب بغدادی کا ذکر ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا ہے، ان کی تاریخ ہے، تاریخ ابن عساکر ہے. تو یہ ساری احادیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے اندر صرف احادیث جو ہے وہ ضعیف قسم کی مروی ہیں، سوائے دو چار کے کوئی ایسی ہوں گی جو ضعیف درجے سے اوپر حسن درجے کی ہوں گی. ویسے اکثر احادیث ان کتابوں کے اندر ضعیف ہیں، تو لہٰذا یہ غیر مقبول ہیں. ان سے کسی قسم کی کوئی بھی استنباط کرنا، مسئلہ اخذ کرنا، مسئلے کی دلیل بنانا جائز نہیں ہوتا. نمبر 5 وہ کتب ہیں جن سے موضوع احادیث معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایسی کتب ہیں جن میں صرف موضوعات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. وہ ساری موضوع احادیث ہیں جو کہ گھڑنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے گھڑ لیں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں جو کہ مشہور ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے جب ان کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے وہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. تو لہٰذا اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں تو محدثین نے ان کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ بالکل ضعیف درجے، بالکل ہی موضوع ہیں. ان سے کسی قسم کا حکم تو کیا ان سے فضیلت بھی ثابت نہیں ہوتی. اور موضوع حدیث کی روایت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہٰذا یہ بڑی احتیاط کی بات ہے کہ کوئی موضوع حدیث جو ہے اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. اب جیسے ابن جوزی ہے، ان کی موضوعات کے نام سے مشہور کتاب ہے. انہوں نے جو ہے موضوعات کو، سب احادیث کو، موضوع احادیث کو جمع کر دیا ایک ساتھ میں. اس طرح تذکرۃ الموضوعات ہے شیخ محمد طاہر کی، بڑی مشہور ہے تذکرۃ الموضوعات. اس کے اندر کافی ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، لکھی ہیں، جو کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. اسی طرح فیما یجب حفظہ للناظر، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے موضوع احادیث کا تذکرہ کیا ہے. اب ایک مثال کے طور پر ایک حدیث مشہور ہے، علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء. حالانکہ یہ بالکل موضوع حدیث ہے. یہ تذکرۃ الموضوعات سے مجھے یاد آیا، شیخ محمد طاہر جرجانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع ہے. تو اس طرح کی احادیث جو مشہور ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ موضوع ہوتی ہیں، تو محدثین نے اس کام کو بھی آسان کر دیا کہ موضوع احادیث کو ان کتابوں میں دیکھ لیا جائے اور ان کی روایت نہ کی جائے.
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتب حدیث کی جو دوسری تقسیم ہے مقبول اور غیر مقبول کے اعتبار سے اس کی 5 اقسام پڑھی ہیں، اور ان 5 اقسام میں سے ان کتابوں کو جن میں صحیح احادیث ہوں، یا پھر وہ کتابیں جن میں ہر قسم کی احادیث ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، یا پھر وہ کتابیں جس میں صالح، منکر قسم کی احادیث موجود ہیں، اسی طرح وہ کتابیں جن میں خالصتاً ضعیف احادیث موجود ہیں، اسی طرح وہ کتابیں جن میں صرف موضوعات جو ہیں وہ موضوع احادیث موجود ہیں. یہ ساری تفصیل آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تذکرۃ الموضوعات کے مصنف کا نام بتائیں، جو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے. اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے کہ تذکرۃ الموضوعات، ابھی ہم نے اس کا ذکر پڑھ لیا، اوپر اس کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ کس محدث نے یہ کتاب لکھی ہے. نمبر 2 دوسرا سوال ہے صحیح ابن خزیمہ میں تمام احادیث صحیح ہیں، یہ آپ نے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دینا ہے کمنٹ باکس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.